ریسنٹلی ہم سب نے بہت سنا کہ جی علی ظفر اور میشا شفیع کے درمیان طویل قانونی جنگ کا نتیجہ علی ظفر کے حق میں آیا۔ یہ جو جنگ تھی یہ ڈیفیمیشن کا کیس تھا جو علی ظفر نے رپورٹ کروایا تھا میشا شفیع کے اگینسٹ، جو میشا شفیع نے ان کے اگینسٹ یہ کہا تھا، جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اور تھرو ٹویٹر انہوں نے کہا کہ جی علی ظفر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور علی ظفر نے اس پر خاموش رہنے کے بجائے ڈیفیمیشن کا کیس کیا، اور یہ کیس 8 سال چلا۔ آفٹر 8 ایئرس جو رزلٹ آیا وہ علی ظفر کے حق میں آیا، اور علی ظفر نے اس میں جو بات کی وہ میں تھوڑی سی باتیں ہائی لائٹ کروں گی۔ 3 ایئرس بیک میں ان کا انٹرویو ایک دیکھ رہی تھی جو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا، انہوں نے کہا علی ظفر کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو مدر ہیں وہ ایجوکیشنل سیکٹر سے ہم پرنسپل رہ چکی ہیں اور بہت ویل بیہیو ویل ایڈوکیٹ خاتون ہے ماشاءاللہ، تو وہ بھی دیکھیں کہ ایک بیٹے کے اوپر چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اگر کوئی غلط ایلیگیشن لگتی ہے تو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو ہماری یہ تو میڈیا انڈسٹری ہے نا، بٹ میں کارپوریٹ انڈسٹری کی بات کرتی ہوں۔ ہماری کارپوریٹ انڈسٹری میں بھی ہم لوگ بینگ کارپوریٹ ٹرینر میں ایک بات کروں گی کہ ہم لوگ بڑے کانفیڈنٹ سے کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ سیکچوئل ہراسمنٹ کی ٹریننگ کرواتے ہیں، ہم لوگ سیکچوئل ہراسمنٹ کا لا بتاتے ہیں، ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو یا کوئی کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ بٹ اسٹل ناؤ انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ ابھی بھی یہ لوگ موجود ہیں انڈسٹری میں، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ صرف میڈیا انڈسٹری کی میں بات نہیں کر رہی، ادر دین میڈیا انڈسٹری بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ میرے ساتھ ایک کارپوریٹ پرسن نے، ایک کارپوریٹ انڈسٹری کی اچھی خاصی ویل ایجوکیٹڈ اور پروفیشنل پرسن نے ایک سٹوری ڈسکس کی، اور وہ خاتون کی سٹوری ہے۔ نارملی ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں وہ خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہاں پر تھوڑا سا اپوزٹ سین تھا، بٹ میں جب کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگ کرواتی ہوں سیکچوئل ہراسمنٹ پہ، آئی ایم آلویز سیئنگ کہ سیکچوئل ہراسمنٹ میل ٹو میل، فیمیل ٹو میل اینڈ میل ٹو فیمیل، اٹ وڈ بی اینی ون، اور بس جو شریف ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات ہائی لائٹ کروں گی، یہ بات کو اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا پرپز کیا ہے۔ ہماری کارپوریٹ انڈسٹری میں بھی کس وجہ سے یہ سیکچوئل ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی اس میں جو سفر کرتا ہے وہ وہی بندہ کرتا ہے جو پروفیشنل ہوتا ہے، کیونکہ اگین ایک چیز آتی ہے نا کہ آپ کو اتنا مینٹلی ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں، پھر آپ یا تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک لیول تک کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں، یہ میں ریئل ٹائم آپ کو بات بتا رہی ہوں، آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں اور آپ اچھا خاصا صحیح پراپر وے سے ایک نہیں بلکہ 2 ڈپارٹمنٹس کو ہینڈل کر رہے ہو، ان کو آن کر رہے ہو اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہو، بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پر ہمیں کام سے زیادہ ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے آرگنائزیشنس کو، کچھ آرگنائزیشنس کو، ناٹ آل ٹو آل۔ اب وہ کیا ہے سین کہ یہاں پر ہم دیکھیں کہ اس اچھے خاصے جو کمپیٹنٹ بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے پیرالل سیم ڈیزگنیشن پہ ایک اور بندہ لا کے بٹھا لیا جاتا ہے، اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا، جو 2 سے 2.5 ماہ سرو کرتا ہے وداؤٹ اینی کائنڈ آف پرفارمنس، کوئی کام نہیں کرتا، چائے پی، دھیان رکھا کہ اچھا وہ خاتون کیا کر رہی ہیں، کیا کام کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، اور مزے کی بات ہے اس آرگنائزیشن سے وہ بندہ ڈیٹا بھی چوری کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ کیا لانے والے بھی نہ لائے اور آنے والا بھی نہ لائے۔ اب یہاں پر جو لاتے ہیں وہ اوپر سے ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ وہ اس کانفیڈنٹ بندے کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں اور یہ ورڈ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان ورڈز میں بہت سارے میسیجز ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ کی انڈسٹری میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پلیز ریز یور وائس، سیکنڈ ون اگر آپ نہیں کر سکتے، وائس ریز نہیں کر سکتے،
تو کم از کم اپنے آپ کو سپوائل مت کریں. اگین چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کو ہٹانا بھی نہیں ہے، ہم آپ کو آن بورڈ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو فیوریبل کائنڈ آف پرسن ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ان حضرت کا کام کیا ہے؟ صرف ساتھ میں بیٹھ کے ان خاتون کو دیکھتے رہنا. آئی مین اٹس ویری انوائنگ کائنڈ آف پوائنٹ نا. کیونکہ میں یہ اس بات کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں علی ظفر اگر خاموش رہتے اور لائک وہ اس پہ وائس ریز نہ کرتے اور کہتے چلو ٹھیک ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگین ہمارے یہاں پہ تو سوسائٹی میں یہ ہے کہ جن کے ساتھ غلط ہوتا ہے. میں کارپوریٹ انڈسٹری کی بات کر رہی ہوں. کارپوریٹ انڈسٹری میں آپ کسی سے بھی اٹھ کے پوچھ لیں، کسی بھی HR ہیڈ سے پوچھ لیں، کیا وہ یہ بتائے گا یا بتائے گی کہ کتنے نمبر آف کیسز آئے، اور ایون دین وہ HR ہیڈ وہ کتنے ٹائم اس چیز کو فیس کر چکے ہیں؟ نہیں بتائیں گے. کیونکہ کیا ہم لوگ وہی بات آتی ہے کہیں گے کہ نہیں جی لوگ کیا کہیں گے. ہر بات پہ ہمیں یہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، بٹ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں خود اپنی ذات کو کیا برا لگتا ہے؟ نہیں سوچتے، کیونکہ ہمیں شاید اپنی ذات ہم کہیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. بٹ اگین جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مورل ویلیوز کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ایکٹس کرتے ہیں. لائک بورڈ میٹنگ میں آپ کے ساتھ مس بہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو میٹنگ کے نام پر آپ کی پراپر تذلیل کی جاتی ہے، اور اپنی ویکنس، اپنی غلطیاں، اپنی جو آپ کی اپر مسٹیکس ہوتی ہیں وہ دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ سب بھی ہمارے یہاں پر دیکھا جائے تو ڈیفیمیشن کے کیسز میں آتے ہیں، بٹ ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے. اگر کوئی ایک بندہ آرگنائزیشن میں آپ کے ساتھ مسلسل مس بہیو کر رہے اور آپ اس کی وجہ سے ریزائن کریں اور آپ کی ٹاپ مینجمنٹ خاموش ہے، تو یہ آپ کے لیے اتنا الارم نہیں ہے، یہ وارننگ آپ کی ٹاپ مینجمنٹ اور اس آرگنائزیشن کے لیے. کیونکہ جہاں پر میں نے تو آرگنائزیشن میں یہاں تک دیکھا کہ ایک بندی ایز ایجنٹ ہائر ہوئی، اور لائک کچھ کیسز میں دیکھیں میل انوالو ہوتے ہیں، کچھ کیسز میں فیمیل ہوتی ہیں، کچھ کیسز میں دونوں انوالو ہوتے ہیں. ایک آرگنائزیشن میں بتا رہی ہوں کہ جی ایک بہت جونیئر ایجنٹ خاتون آئی، اور انہوں نے ان کے ساتھ جو ان کی دوسری کولیگس تھی وہ بھی ایز اے ایجنٹ تھی، اور جب لے آف کا نام دیا گیا تو اکثر ہماری آرگنائزیشن میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے نان فیوریٹ لوگوں کو ہم لے آف کی نظر کر دیتے ہیں. تو جب اس ڈپارٹمنٹ میں سے کچھ جونیئر بچیوں کو جب آؤٹ کیا گیا تو ایک لڑکی نے وہاں پہ یہ الفاظ کہے جن حضرت نے لے آف میں ان کا نام دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو تو آپ نا مینیجر بھی بنا دیں گے، اور یہ بات فیکٹ سچ ثابت ہوئی. کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا پرپس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہوتا، جن کا پرپس پروفیشنل گرومنگ پر نہیں ہوتا، جن کا پرپس اگلے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، تو وہ واقعی وہ بات کو سچ کر دکھاتے ہیں. لیکن اگین شاید آئینہ انہیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتے. اور آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں کہ جب آپ کے ساتھ لائک ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑی سی ہمت کر کے ایک دفعہ ایڈریس ضرور کرنا چاہیے. باقی ٹاپ مینجمنٹ کو سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں آتا تو سے گڈ بائی نا گڈ مینر. ریزن یہ آتی ہے کہ آپ اگر حق پر ہیں، سچ پر ہیں، تو اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے. پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں تو جب آپ اچھا پرفارم کرے ہو، آپ ایک آرگنائزیشنس کو 10-12 سال لے کے چلے ہو، وہاں کی پراپر آپ نے سسٹمز کو بنایا ہو، اور جب آپ کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کی جا رہی ہو تو ضرور بتائیں. کیونکہ اگین ایک چیز آتی ہے کہ جب آپ نے بتا دیا تو آپ کا کام تو ختم ہو گیا، اب آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے. لیکن اگر وہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ اگین ایک چیز آتی ہے کہ جس طرح علی ظفر کا میں یہاں تھوڑا سا دوبارہ سے یہ ذکر کروں گی کہ علی ظفر نے بتایا کہ جی مجھ پہ 3 ایئرس بیک کا میں یہ ان کا انٹرویو دیکھ رہی ہوں، ان کی
جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ تو اب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو ڈیفیمیشن کا کیس لگا تھا جن خاتون نے, وہ یہ کیس یہ ایلیگیشن لگا کے اس کے بعد وہ ڈسپیئر ہو گئی. اور کبھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ ملک سے باہر ہیں, وہ آ نہیں سکتی, سارٹ آف لائک مینی ادر تھنگ, اینڈ اٹ ٹیکس لائک 8 years. کیونکہ جو ایلیگیشن لگاتے ہیں اور غلط لگاتے ہیں تو وہ دوبارہ وہی اوائڈ کرتے ہیں. جو بندہ حق اور سچ پر ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں ابھی یہاں پہ ایک بات کہوں گی, اور اگر وہ حضرت یہاں ویڈیو وہ یہ دیکھ رہے ہوں تو شاید ان کو بہت ساری باتیں ریکال ہو جائیں گی. ابھی میں نے پیچھے ایک آرگنائزیشن میں ایک حضرت نے مجھے کہا کہ اچھا اب تو یہاں پر آپ چلی گئی ہیں تو اب آپ اس بات کو چھوڑ دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ نے سارے جھوٹ بولے کہ آپ جا کے ٹاپ مینجمنٹ کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے, کیونکہ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. وہ ہمیشہ دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کر رہا ہے, اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, اس کی پرسنل لائف میں, پروفیشنل لائف میں, لیکن وہ بندے کو اپنے کام سے غرض نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ تھوڑا سا ہمیں یہ بینگ پاکستانی اینڈ بینگ مسلم ایز ویل, وی کانٹ فرگیٹ اباؤٹ دا وے کہ وی آر مسلم. ہم تو بھول جاتے ہیں کہ وی آر مسلم. تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے. جب آپ کسی پہ لگاتے ہیں اس کا پروفیشنل کیریئر بھی خراب ہوتا ہے, اس کے اوپر بہت سارے لوگ ڈاؤٹ فل وے سے بھی دیکھتے ہیں. لیکن جو ایسے ہماری سوسائٹی میں غلط لوگ ہیں جو غلط حرکت کرتے ہیں, سیکشل ہراسمنٹ کرتے ہیں, کسی کو تھریٹ کرتے ہیں, they are still exist. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بہت بے شرم اور بے ڈیڈ انسان ہوتے ہیں, ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ایڈ آن ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ان کو پراپر پروٹیکشن دیتی ہیں, ان کو پراپر ویو دیتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم کرو. اور بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگ پہلے ٹائم پر اگر دیکھا جائے تو بہت ساری فیملیز ایون مے بی آئی ایم آلسو تھنکنگ اباؤٹ دا سیم وے کہ جی میڈیا انڈسٹری شاید ایسی ہے بٹ کارپوریٹ سیکٹر ایسا نہیں ہے. لیکن ایسے بہت سارے حالات, بہت ساری چیزیں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بہت الارمنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہائر کرتے ہیں, کسی کو آن بورڈ کرتے ہیں, اور وہ آپ کی آرگنائزیشن کو اوپر سے اوپر لے کے جانے کے لیے آپ کو بہت اچھے مشورے دے رہا ہو, آپ کے ساتھ پراپر کہتے ہیں نا شانہ بشانہ چل رہا ہو, کہیں پر آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کر رہا ہو, پراپر پرفارمنس دے رہا ہو, تو پھر اگر آپ اس کی قدر نہ کریں تو وقت آپ کو ضرور بتاتا ہے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھیں علی ظفر نے 8 سال کے بعد اگر انصاف لیا ہے تو ہماری آرگنائزیشنس کو سمجھ جانا چاہیے کہ شاید اب لوگ یہ بات بھول جائیں کہ جس سوسائٹی کیا سوچے گی, بٹ لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ اوپر کی ذات اللہ کی بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ ایک اور چیز میں ضرور یہاں بتاؤں گی, کیونکہ علی ظفر نے جب اپنا انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ جب میرے ساتھ یہ لگا تو مجھے دھچکا تو ضرور لگا, مجھے ایک دم شوق لگا, بٹ آن دا ادر سائڈ آئی واز تھنکنگ کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور اچھا لکھا ہوا ہے, شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کے لیے چوز کی ہے. تو ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے جو خواتین وومن پلے کارڈ یوز کر رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈگنیٹی, اپنی رسپیکٹ سے جب جاب آن کی جاتی ہے نا تو سر فخر سے اٹھا کے چلا جاتا ہے. بٹ اگر اسی طرح آئیں بائیں شائع کر کے کسی کے کندھے پہ چڑھ کے لیا جائے تو پھر آپ ساری عمر ہائی پوزیشن لے کے بھی سکون میں نہیں رہتے. ذرا سوچئے اور دیکھیں کہ آپ کسی کے لیے کوئی مشکل تو نہیں پیدا کر رہے, کسی کے لیے کوئی وہ تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہے کہ جو آپ کی آنے والی نسل کو افورڈ کرنا پڑے. تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی, سب کی جان کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ سب کو یہ احساس دے کہ ہر کسی کے گھر میں باپ, بھائی, بیٹا, خاوند, اور ہر کسی کے گھر میں بہن, بیوی, بیٹی اور ماں موجود ہے. تو ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق دے
اور ہم سب کو یہ خیال رکھنے کی توفیق دے کہ ہم سب ایک انسان ہے، جب ہم اپنے لیے جو بات بری سمجھتے ہیں وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں سمجھتے۔ تھینک یو۔